یعنی المرسلین تقریباً 90 کی دہائی میں 1990 آج سے یہ تو 26 سے آگا کہنے کے تقریباً 35 سال پہلے کی بات ہے. میں ادھر اسٹوڈنٹ تھا. مولانا محمد علی جعفر رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مولانا اشرف رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تقریباً صاحب بھی ادھر تھے. یہ میرے اساتذہ ہے. پھر کچھ وجوہ کی بنا پر میں جامعہ اسلیہ چلا گیا. پھر جامعہ محمدیہ سے ہی فراغت حاصل کی. اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ جاری رہا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مجھے توفیق دی. ایم فل علامہ اقبال کامپٹن یونیورسٹی سے جب کیا تو وہاں پر یہ میرا کتاب جو ہے مقالہ کہہ رہے ہیں تھیسس ہے. یہ اس کا عنوان کے سامنے آپ کے صحابہ کرام کا نعت کا بطور ماخذ سیکھ دیتے کی بات یہ ہے. یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی نہیں. پھر آپ کو پتہ ہے ہم جو اہل حدیث وقت بے فکر میں ہیں ہمارے اوپر پہلے ہی لیبل ہے کہ نعت کو نہیں مانتے. حالانکہ یہ سب سے بڑا اور جھوٹا بہتان ہے. سب سے بڑا بہتان ہے ہمارے خلاف. ہمارا تو ایمان ہے کہ نعت کہنا ایمان کا حصہ ہے. نعت کے کچھ ہم آداب جب بیان کرتے ہیں تو لوگ غلط فہمی ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ نعت کو نہیں مانتے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مدد استغاثہ صرف اللہ سے کرنا ہے. ایک دوسری بات بنیادی چیزیں سمجھنے جس کی وجہ سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ نعت مدد مانگنا نہیں. نعت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایکچوئل شان ہے مقام ہے وہ بیان کرنا. نہ ہی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر لے کے جانا ہے نہ اوپر لے کے جانا ہے. یہ تین بنیادی چیزیں ہیں. ان کی احتیاط ضروری ہے. ٹھیک ہے. نہ تو مدد صرف مدد اللہ تعالیٰ سے کیا جناب تو یہ اندر سے اسباب کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. لیکن اس سوچ سے دوسرا مدد دے رہے تو باقی یہ تین چیزیں اس لیے لوگ پھر مشہور کر رہے ہیں نعت کو نہیں مانتے. تو بہرحال اس میں 80 سے زائد صحابہ کرام کی جو نعتیں ایک شعر ہو یا دو ہو اس کتاب میں موجود ہے. اس کا میں تعارف پیش کرتا ہوں. اس کا ایک مقدمہ ہے, 4 ابواب ہیں, تحقیق کے نتائج ہیں, پھر آگے مختلف فہرستیں ہیں. اور یہ کتاب الحمدللہ ہماری جو آن لائن ای لائبریریز کو ہم کہتے ہیں کتاب السنہ.com اس پہ موجود ہے. آپ میرا نام لکھیں حافظ نثار مصطفیٰ اور یہ صحابہ کرام کا نعتیہ کلام لکھیں تو انشاءاللہ یہ کتاب ادھر آپ کو اویلیبل ہے. مقصد یہی ہے کہ فی سبیل اللہ یہ ایک دین کا کام ہے تو چلو آن لائن دنیا میں کہیں بھی حاصل کر سکتے ہیں. اگر اوپن یونیورسٹی کی لائبریری میں پڑھی جاتی تو پھر اس کا تعارف اس طرح نہیں ہوتا تھا. اسپیشل اجازت تھی تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پبلش بھی کروایا. تقریباً 3 دفعہ ہم نے اس کو پبلش کر کے مفت جو ہے نا تقسیم کیا. اس میں پہلے باب میں پہلے مقدمہ ہے. مقدمے میں اس کی ضرورت نہیں ہے. مختصر یہ ہے کہ صحابہ کرام کی نعتیں 2 طرح کی. ایک وہ جو انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کہی, دوسری وہ جو آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میں کہی. دونوں ہی حجت ہیں اور ہمارے لیے آئیڈیا ہے. نعت کے باب میں بھی اکثر کرتا ہوں اگر ہم نے فالو کرنا ہے تو صحابہ کرام ٹھیک ہے. تو پہلے یہ مقدمہ ہے اس میں شعر کہنا جائز ہے بلکہ نعت کہنا جو ہے وہ شعر اچھا کلام اللہ کی حمد بیان کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا, اہل بیت کی جو اصل حقیقت شان ہے اس کے مطابق بیان کرنا, صحابہ کی شان بیان کرنا یہ جائز اور بلکہ یہ یعنی کہ مستحب ہے. ایک عمر بن شریح مسلم شریف میں حدیث ہے وہ بیان کرتے ہیں تو ان کے والد شریح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک سواری تھی تو آپ نے کہا کوئی امیہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر سناؤ. انہوں نے انہیں سنایا تھا کہ 100 اشعار آپ نے سنے. پتہ ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر رسول ہیں, ان پر ایک الگ کتاب جمع موجود ہے چھوٹا سا, اسی میں وہ فصل تھی. میں نے اس کو مزید بہتر کر کے وہ بھی آن لائن موجود ہے اور ادھر میں نے انشاءاللہ کے بھی کی ہے معاذ سے ساتھ رکھے. تو حضرت حسان وہ ہے کہ اللہ کے نبی انہیں خود اپنے منبر پہ کھڑا کرتے تھے اور کہتے تھے نعت کرو جبریل تمہارے ساتھ ہے اور دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ان کو روح القدس کے ساتھ جو ہے وہ تکمیل عطا فرما. ٹھیک ہے. حضرت حسان کے بڑے مشہور اشعار ہیں وہ احسن من کلام ترکت عینی, ہمارے خطبہ بیان کرتے ہیں احسن من کلام ترکت عینی اجمل من کلام ترید النساء خلقت مبرأ من کل عیب انک قد خلقت کما تشاء. اسی طرح اس میں انشاء پہلے مقدمہ ہے, اس کے بعد پہلے باب میں شعر اور شاعری کی شرعی حیثیت ہے, دور جاہلیت کی شاعری, اسلام کی شاعری, پھر ان کا موازنہ ہے یہ. پھر اس کے بعد پہلے باب میں جو ہے نا وہ تعارف, دوسرے باب میں جن صحابہ کی نعتیں ان کا تعارف ہے, تیسرے اور چوتھے باب میں صحابہ کرام کی نعتیں اور اس میں جو ہے نا وہ ان کے باقاعدہ عنوان قائم کیے. اللہ کے نبی سب سے افضل, اللہ کے نبی سب سے بڑے عالم, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت, پیارے نبی کریم درگزر کرنے والے, اس طرح عنوان بنا کے نا اس میں جو
جو ہے نا وہ نعتیں درج کی، 7 ترجمے عربی نعتیں ہیں، 7 ترجمے آخر میں پھر نتائج تحقیق ہے۔ تو یہ اس کا مختصر تعارف، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ یہ ایک عظیم جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کام دیا، جس طرح کہ میں شروع میں عرض کر چکا کہ نعت کہنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود حضرت کعب بن مالک، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعراء میں تھے۔ عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ جب عمرۃ القضاء کے لیے یہاں آئے تو وہ عرب میں یہ پڑھ رہے تھے شعر، خلوا بنی الکفار عن سبیلی اليوم نظركم على تنزیلی سر میں یزیل الحاقہ مقیلی ویزیل الخلیل خلیلی۔ اس کا معنی ہے کہ آج پیچھے آ جاؤ، کافروں تمہیں ایسی مار ماریں گے کہ تمہارے سر تمہارے دندوں سے جدا ہو جائیں، اور آج دوست کو دوست یاد نہیں رہے گا۔ جب یہ شعر پڑھ رہے تھے نا حضرت عمر نے روکا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رہنے دو عمر، اس کو پڑھنے دو، یہ اشعار ان کے لیے دیسوں کی لوگ سے بھی زیادہ تکلیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختصر سی کتاب تھی، آپ نے ٹائم نکالا، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ وقت نکالنا قبول کرے۔ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، کوئی عربی نعتیں پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کو لے سکتا ہے، آپ دوسرے لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ کوئی اعتراض کرے کہ آپ تو نعت ہی نہیں مانتے، تو اس میں ہم جو صحابہ کرام کی نعتیں ہم نے سامنے رکھ دی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس حوالے سے یہ الحمدللہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ باقی پی ایچ ڈی بھی میری مکمل ہے، اس میں میرا قرآن کریم کی پرانی قسموں کی معنی ہوئی ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن بہرحال یہ جو کہ ہمارے بدنسیت کی جو خدا ہے نا، اس میں اس کی زیادہ ضرورت ہے جو یہاں پر ہے۔ ہمارے اوپر جھوٹا الزام ہے، اس کا جواب ہے، اور یونیورسٹیوں میں مختلف لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے کامیابی دی، یعنی اپنے جو ہے نا وہ سچائی بھی نہیں، کسی کو چھیڑا بھی نہیں، اور جو ہے نا نعت صحابہ کرام کی وہ پیش کر دی۔ آخر میں پھر جو ہے نا آپ طلبا کا، اساتذہ کرام کا، خصوصاً مولانا الیاس میر صاحب کا، انہوں نے بے وقت دیا، ان کا شکر گزار ہوں، قاری عبدالرحمان صاحب، عبدالحنان صاحب کہ جنہوں میں اپنے اس وقت میں علم حاصل کرتا تھا، وہاں پہ مجھے اللہ نے موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے جو ہے نا یہ پیش کر رہا ہوں۔ اس لیے کوشش کریں آپ بھی کہ ہم بھی اسی طرح پڑھیں کہ دین کا کام کریں جو اسلام اور اپنے مسلک دونوں کی نمائندگی، ٹھیک ہے، اس میں اسلام کی بھی نمائندگی ہو تاکہ مسلمانوں میں یونٹی ہو۔ نعت کے باب میں آخری بات، نعت کے باب میں اکٹھ اور اتحاد اسی صورت میں ممکن ہے جہاں صحابہ کرام کو فالو۔ اللہ تعالیٰ